بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورل میکر اسٹوڈیو میں آپ پروفٹ سیریز میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسا نام جنہیں ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا جب زمین پر انسانیت کا سلسلہ صرف انہی کے ذریعے باقی رہا۔ ابو البشر ثانی کا مطلب ہے انسانوں کا دوسرا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے۔ لیکن طوفان نوح کے بعد زمین پر جتنے لوگ بچے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور بعد میں پوری انسانیت انہی کی نسل سے آگے بڑھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد 950 برس اپنی قوم میں رہے، اور طوفان کے بعد آپ 250 برس یاد رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1250 برس بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس قوم میں تبلیغ فرمائی، اس قوم کو بنو راست کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 40 برس تھی تو آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے 950 برس تک اپنی قوم کو گناہوں سے باز رہنے اور نیک کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا، لیکن آپ کی بدبخت قوم آپ کی کسی بات پر کان نہ دھرتی اور گناہوں اور غلط کاموں سے باز نہ آتی۔ آپ جیسے جیسے اپنی قوم کو سمجھاتے، وہ ویسے ویسے گناہوں میں ڈوبتی جاتی۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا چاہتے تھے کہ جس پر چل کر انہیں نجات مل سکے اور یہ قوم جنت کی حقدار بن جائے، مگر آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا شکر گزار ہونے کی بجائے آپ علیہ السلام کی شدید ترین مخالف ہو گئی۔ ایسا لگنے لگا کہ وہ لوگ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق کی طرف بلاتے تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ آپ علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ ہی نہ سکے، حالانکہ آپ تو ان لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، دوزخ کے دردناک عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ اس پورے دور نبوت میں آپ علیہ السلام کی قوم آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی اور ایمان سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات تبلیغ فرمائی، مگر ان کی قوم نے آپ علیہ السلام کی کسی بات کو نہ مانا، بلکہ وہ لوگ تو آپ کی کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو فردن فردن بھی سمجھایا، محافل میں بھی ان کو تلقین فرمائی، مگر ان لوگوں پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ یہ بڑی بدبختی تھی ان لوگوں کی کہ انہیں جو نبی دوزخ کی آگ سے بچانے آیا، اسے نفرت کرنے لگے اور اپنے کفریہ عقائد پر کاربند رہے۔ ایک طویل عرصہ تبلیغ کا گزرنے کے بعد صرف چند خواتین و حضرات ہی آپ پر ایمان لائے۔ ان میں آپ علیہ السلام کے 3 صاحبزادے سام، حام اور یافس شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں کی 3 ازواج، ایک آپ علیہ السلام کی زوجہ، اور محض 70 خواتین و حضرات ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں طوفان کے وقت کشتی پر سوار ہونا نصیب ہوا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سمیت کل 78 لوگ کشتی پر سوار تھے۔ ان میں مردوں اور عورتوں کی تعداد یکساں تھی۔ آپ کی قوم کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کسی دوسری قوم سے ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن شریف کی سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تو آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار جو کافر تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنا ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال تھا کہ نبی کسی دوسری قوم سے ہوگا، اور وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ انہی میں سے کوئی شخص اس درجے پر فائز ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی اتارتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سلوک ان کے ساتھ بہت برا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ان کی عاقبت کی فکر تھی۔ انہیں گناہوں سے بچانے کی تلقین کرتے تھے،
قرآن کریم کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 119 میں وہ مکالمہ آتا ہے جو آپ علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے آپ سے کیا۔ ترجمہ: اس قوم کے سردار بولے، اے نوح، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کر دیے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام پر تو شدید تشدد کیا گیا، اس کے بعد آپ کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس طرح آپ علیہ السلام کی موت واقع ہو جائے گی، مگر آپ علیہ السلام کی حفاظت تو اللہ کریم کی ذمہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کپڑے سے بخیر و عافیت برآمد ہوئے اور حسب سابق تبلیغ میں مصروف عمل رہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے قوم کے اوباش لڑکے آپ کو تنگ کرتے رہتے اور آپ علیہ السلام کی ہر بات کو وہ جھٹلاتے اور دور سے آتا دیکھ کر آوازیں کستے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے اور جنت کی خوشخبری دیتے، مگر ان لوگوں پر آپ علیہ السلام کی کسی بات کا اثر ہی نہ ہوتا، بلکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ مگن ہو جاتے۔ 950 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ طویل ترین عرصہ اپنی قوم میں رہ کر ان کی اصلاح میں صرف کیا، لیکن صرف چند لوگ ہی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سمجھا کر دیکھ لیا کہ یہ قوم کسی طرح رائے راست پر آتی دکھائی نہیں دے رہی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کیا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ ترجمہ: حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے ہر طرح سے میری تکذیب کی ہے۔ ایک نبی جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا، وہ اپنی قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کرے گا؟ یہ بھی تو دیکھیے، 950 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی سورہ شعراء کی آیت نمبر 117 اور 118 میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، عرض کیا کہ اے میرے رب، میری قوم نے میری تکذیب کی، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو حد درجہ ستانا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اور 27 میں آتا ہے، ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ زندہ چھوڑنا، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی و رسول تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کریم کے حضور اپنی قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کر دی تو وہ قبول ہوئی اور اس قوم کے مقدر میں تباہی و بربادی لکھ دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تو بد دعا کی کہ میری قوم کو تباہ کر دے، مگر اللہ کریم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس قوم کو کس طرح تباہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے نوح، اور کشتی بناؤ ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ سب ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ کشتی بنانے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو مل گیا تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اب ان پر عذاب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان میں سے کسی کے لیے سفارش نہ کی جائے، کیونکہ عذاب ان سب پر آئے گا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی قوم تو تھی ہی گمراہ، مگر آپ علیہ السلام کے اپنے گھر میں ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافروں میں سے تھے۔ اس حکم میں وہ بھی شامل تھے کہ کہیں ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام دعا نہ کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کشتی کو کس طرح بنانا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرے کے سر کی طرح، درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح اور عقبی حصہ مرغ کی دم کی طرح بنایا جائے، جبکہ اطراف میں دروازے بنائے جائیں اور میخوں سے مضبوط کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ ہر طرف تار کول کی لپائی کی جائے تاکہ پانی اندر نہ آنے پائے۔ کشتی کی لمبائی تقریباً 450 فٹ تھی، چوڑائی 75 فٹ اور اس کی اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کو ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اور یہ کشتی
قریب 2 برس میں تیار ہوئی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات ارض یعنی کیڑے مکوڑے، درمیانی منزل میں پالتو جانور اور چوپائے وغیرہ، اور تیسری منزل جو سب سے اوپر والی منزل تھی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے خواتین و حضرات تھے اور کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ یہ کشتی بہت عظیم الشان تھی اور اس کشتی پر وہی لوگ سوار ہوئے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ جانوروں میں بھی نر اور مادہ دونوں ہی کشتی میں سوار تھے۔ کشتی کی تیاری سے پہلے اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ طوفان کی ابتدا اس وقت ہوگی جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے تمام ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے تو ایمان والوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہاں یہ بات ہم واضح کرتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی امتی کشتی میں سوار ہو رہے تھے، انہیں اس طوفان کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جو آنے والا ہے۔ انہوں نے تو بس اپنے نبی کے حکم پر لبیک کہا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اس قدر بڑے طوفان سے بچ گئے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 11-12 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشموں کے ذریعے پانی بہا دیا، تو دونوں پانی جب باہم مل گئے اس مقدار پر جو ان کا مقدر تھی۔ آسمان اور زمین کے پانی جب آپس میں مل گئے تو اس قدر شدید سیلاب آیا کہ اس کی موجیں جب اٹھتی تو بڑے سے بڑے پہاڑ ان میں گم ہو جاتے، مگر ان موجوں میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بڑے آرام سے چلتی رہی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے ترجمہ، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسے موجوں میں جیسے پہاڑ۔ کشتیاں اور بھی اس سمندر میں اس وقت موجود تھیں، مگر اللہ کریم نے صرف اس کشتی کی حفاظت فرمائی، چونکہ دیگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تھا، چنانچہ ان کی کشتیاں ڈبو دی گئیں۔ اور یوں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ آگے کیا ہوا، کشتی کا یہ طویل اور آزمائشوں بھرا سفر کیسا رہا، جاننے کے لیے پارٹ 2 ضرور دیکھیں، اور ایسی اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔